دعا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء ترس المومن وعمود الدین، دعا مومن کی سپر ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ الدعاء ترس المومن ومتى تكسر قرع الباب يفتح لك، دعا مومن کی ڈھال ہے اور جتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنا ہی جلدی کھلے گا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الدعاء لیرد البلاء، کہ دعا جو ہے وہ بلا کو رد کرتی ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعاء انفذ من السنان الحدید، کہ دعا جو ہے وہ سنگین تیر سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بسلاح الانبیاء، فقیل وما سلاح الانبیاء قال الدعاء، فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ انبیاء کے ہتھیار سے مسلح ہو، تو پوچھا کہ انبیاء کے ہتھیار کیا ہیں؟ کہا الدعاء، دعا ہے۔ تو میرا عنوان کلام بھی دعا ہے۔ ہر لباس وجود، ہر جلوگہ ظہور، ہر نقش تخلیق، ہر جدید و عتیق، ہر اثر متشکل، ہر قالب گل، اپنے وجود و شہود میں ایک مسلسل طلب ہے، مسلسل التجا ہے، مسلسل دعا ہے اس بارگاہ خدا بندی میں اور سرکار الہی میں کہ اے مبدع فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہات، اے مدبر مکان و زمان، اے واجب لا مکان، اے عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تشہیر رنگ و سنگ کرنے والے، اور اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اور اے کوثر وجود سے بپیمان مشیت تقسیم فیض کرنے والے، اور اے تقدیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اور اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم فقیر ہیں تو امیر، ہم سراپا نیاز ہیں تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم تازہ بکف تو جود و سخا۔ توفیق سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، فیض توفیق سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، اور دل کے غنچے کھلتے رہیں، یا دافع النقم یا باری النسم یا ذل جود والکرم، جس قطرے سے پوچھو یہی التجا ہے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، جس پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس ستارے سے پوچھو یہی مدعا ہے، غرض کے ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک، پھول سے لے کر گلستاں تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، مکان سے لے کر لا مکان تک، جس شے کو وجود و شہود ملا ہے وہ ہر آن بارگاہ خدا بندی میں دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا ہر آن حضور الہی پہ جاری ہے، اور اسی لیے تو عالم پہ فیض باری ساری و جاری ہے۔
طلب کر رہی ہے۔ ہیگل اور برگسان اور رومی اور ابن رشد زمان کی تعریف کچھ چاہے کریں، لیکن اجتہادی وقت کی تعریف یہ کرتا ہے کہ وقت دو ہی ہیں، ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہے، اور ایک وہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں۔ مومن اور موحد کی بھی قید نہیں، مومن اور موحد کی بھی قید نہیں، مشرک و کافر بھی اسی سے مانگ رہے ہیں۔ دل انکار کر رہا ہے مگر دھڑکن کہہ رہی ہے کہ دھڑکتا رہے، زبان منکر ہے مگر جنبش زباں خود دعا ہے کہ چلتی رہے، صحت قائم رہے، دولت دائم رہے، یہ خواہش یہ دعا کس سے ہے؟ اگر اپنی ذات سے ہے تو تکمیل دعا میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر کسی غیر سے ہے تو غور کرو کہ وہ غیر کون ہے۔ قرآن کہے گا کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے کافر کہ اللہ ہے، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہر شے اسی سے مانگ رہی ہے، مومن اور موحد کی قید نہیں، کافر بھی اسی سے مانگتے ہیں، مطلوب وہی ہے، مدعا وہی ہے، نقطہ مرکزی وحدت تھا، نقطہ مرکزی وحدت تھا، مانگتے سب اللہ سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا، مانگتے سب اللہ سے ہیں، مگر فرق یہ ہوا کہ کچھ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے۔ رب ایک ہی تھا، رب ایک ہی تھا، جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا، رب ایک ہی تھا، جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا، کسی نے اس کو شمس میں دیکھا، کسی نے اس کو نانعار میں دیکھا، کسی نے شجر میں دیکھا، کسی نے قمر میں دیکھا، کسی نے قیوس میں دیکھا، کسی نے دیوس میں دیکھا، کسی نے مہاتما بدھ کے مجسموں میں دیکھا، کسی نے برہمن کی لکشمی دیوی میں دیکھا، کسی نے مانی کے یزدا میں دیکھا، کسی نے صنم میں دیکھا، کسی نے مریم میں دیکھا، کسی نے منزل میں پکارا، مندر میں پکارا، کسی نے کلیسا میں پکارا، کسی نے صومعے میں پکارا، کسی نے آتش کدے میں پکارا، کسی نے دیر میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی نے دیر سے پکارا، کسی نے بڑھاپے میں پکارا، کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا۔ مسلم نے ہوش آتے ہی پکارا، مسلم نے ہوش آتے ہی پکارا، اور کافر نے رود نیل میں بے ہوش ہوتے ہوئے پکارا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ وہی فرعون ہے، یہ وہی فرعون ہے جو کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں، وہ تخت جلیل تھا جہاں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور یہ رود نیل ہے جہاں کہہ رہا ہے بچا لے خدایا۔ دیکھی سیاست الہیہ، دیکھی سنت الہیہ، اگر چاہتا تو جب انا ربکم الاعلی کہا تھا تو بجلی گرا کر خاکستر کر دیتا، عطائے کلیم سے تو نیم کر دیتا، مگر جلال خداوندی منتظر ہے کہ جس منہ سے اس نے اپنے کو خدا کہا ہے اسی منہ سے میں اپنے کو پکروا کے معلوم ہوا اصلی کا اور نقلی کا، اصلی خدا کا اور نقلی خدا کا فرق معلوم ہوا کہ جب نقلی کے پر مصیبت آتی ہے تو اصلی کے پاس آتا ہے کہ بچا لو میں مر گیا۔